الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولي الألباب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي به بين الناس ويعلمهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، سورۃ البقرہ کی ایک آیت اور صحیح بخاری اور مسلم کی ہم نے ایک بڑی مشہور حدیث پڑھی ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو کچھ حدیث کے اندر بیان کیا وہ یہ ہے کہ فطرت، انسان کی فطرت اور طبعی چیز ہے، فطری چیز، کہ کسی کو ذرا اچھے انداز میں دیکھتا ہے تو اس کے جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ فطری چیز ہے. مرد ہو یا عورت، جب بھی کسی کو اپنے سے اچھا دیکھا یا کسی کے اندر کوئی اچھی خوبی دیکھی تو انسان کا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کے جیسے بنے. اسی لیے دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، آج مثال کے طور پر لیں، اگر کوئی فلم اسٹار، اداکار، کرکٹ کھلاڑی چلا آیا اور سر کا بال اس نے کٹایا، کنارے کنارے کٹا دیا، اوپر ایسے کھڑا رکھا، تو کتنی لوگ ایسے ہیں وہی ان کو اچھا لگتا ہے، فوراً سالوں میں اس کی نقل اتارنے لگے. کسی کو ذرا سوچیں، آج سے 25 سال قبل ہے، اگر کسی کی پینٹ یہاں تک آ جائے تو ٹیلر کو آدمی تھپڑ مارتا. یہاں تک کسے یہاں تک ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی مشہور آدمی، فلم اسٹار ہو یا کرکٹ کھلاڑی، ایک دن یہاں آج تک آ کر کے پینٹ پہنی، آج دیکھیں کتنے لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہے، کتنا سب ننگا ہوا رہا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ کسی کو کے اندر نئی چیز دیکھا تو اس کے جیسی بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رسول نے، لا حسد الا فی اثنتین غبطہ رغبت. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دنیا کے اندر 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے ان کے جیسے بننے کی تمنا اور خواہش ہونی چاہیے. لا حسد الا فی اثنتین. کتنے خوش نصیب ہیں 2 آدمی کہ جن کی طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول بننے کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں. اگر آپ کو اندر کوئی شوق ہو کہ کس کا طریقہ اپنائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 ہی قسم کے لوگ ہیں جن پر انسان کو رشک کرنا چاہیے، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کی عادات، ان کی کردار، ان کی گفتار، ان کے اعمال، ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے. وہ 2 کون ہیں؟ نمبر 1 رجل آتاہ اللہ مالا. ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مال دیا، خوشحال بنایا، مال دولت کے انبار لگائے، لیکن ہر مالدار نہیں. فسلطہ علی ہلاکتہ. انسان کو اللہ نے مال دیا اور انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق دے دیا. اللہ تعالیٰ کے نام کیا کرتا ہے؟ وہ خرچ کرتا. مساجد بنا رہا ہے، یتیم خانے بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، آنا اللیل و آنا النہار، رات دن، سرا و علانیہ. ایک انسان جس کو اللہ نے مال دیا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، یہ پہلا انسان ہے کہ جس کو دیکھ کر کے انسان تمنا کرے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ذرا دیکھو کیسے تمنا. نبی علیہ السلام کے ساتھ فقراء مہاجرین آئی،
کہنے یا رسول اللہ سبق اخوان الانصار بالاجور کلھا، یا رسول اللہ یہ ہمارے انصار بھائی جو مالدار ہیں یہ تو سارا اجر و ثواب وہی لے گئے، ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ آنے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نحن نصلی وہم یصلون، نحن نصوم وہم یصومون، ہم لوگ نماز پڑھ کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، جو ثواب حاصل کرتے ہیں وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، مالدار لوگ بھی۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ کے ثواب پاتے ہیں، ساری نیکیاں جو جہاد کرتے ہیں، لیکن وہم یتصدقون، ان کو اللہ نے مال دیا ہے صدقہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس صدقہ کرنے کے کوئی سامان نہیں۔ تو صدقات اور خیرات انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے سارا اجر و ثواب یہ لوگ لے گئے، ہم لوگ غریب مجبور۔ دیکھیں تمنا ہے انصار صاحب مہاجرین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کو ایک عمل ایسا بتا دیتا ہوں، اگر تم لوگوں نے وہ عمل اپنا لیا تو یہ مالدار جتنا ثواب پاتے ہیں اتنا تم بھی ثواب پا جاؤ گے۔ اللہ کے رسول پہ ہاتھ مال تو نہیں دے دے، لیکن وہ نسخہ ہے، فارمولا کہ یہ چیز اپنا لو گے تو ان کی طرح تم کو بھی ثواب مل جائے گا۔ بلا یا رسول بتائیں آنے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، سبحوا ثلاثا وثلاثین، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اگر ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح تم پڑھ لو گے تو مالداروں کو جو اپنے مال کا صدقہ کرنے کے ثواب ملتا ہے اتنا تم کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اب جتنے غریب صحابہ کرام تھے ماشاءاللہ خوشی کے مارے کیا پوچھنا، اب مالدار ہم سے آگے نہیں بڑھ سکے گے ثواب میں۔ فرض نماز پڑھے ہر غریب جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ مالداروں کی عادت تھی سلام پھیر کر کے جانے کی، پلٹ کر کے دیکھا تو آج کوئی غریب مسجد کے باہر نہیں آ رہا ہے، سب بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ، مالدار باہر کھڑے، اور آج غریب جب تک کہ تسبیح نہ پڑھ لے باہر جانے کے لیے تیار نہیں۔ مالدار صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے، روزانہ ہمارے ساتھ نکلتے تھے، آج وہ سب بیٹھے رہ گئے۔ پوچھا کیا کرتے ہو تم لوگ، یہ کیا تم لوگوں نے نیا شروع کیا؟ آپ لوگ مال کا صدقہ کر کے بہت ثواب کماتے تھے، اجر و ثواب حاصل کرتے تھے، ہم کو اللہ نے غریب بنایا، ہمارے پاس کوئی مال دولت نہیں، کھانے کے لیے نہیں، صدقہ کیا کریں گے؟ تو آپ کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مال تو تم کو نہیں دے سکتا، کیونکہ مال دینے والا تو کون ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ بس تمہیں ایک عمل بتا دیتے ہیں، اگر وہ عمل کرو گے تو ان کے برابر ثواب تم کو مل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ 34 مرتبہ۔ یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ مالداروں نے پوچھا فرض نماز کے بعد پڑھنے سے اتنا ثواب، تو ٹھیک ہے ہم صدقہ کرنے کا بھی ثواب لیں گے اور اس کا بھی ثواب لیں گے۔ اب اگلی نماز پڑھنے کے بعد کوئی مالدار باہر نہیں، غریب تو پہلے سے پڑھتے تھے، مالدار صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کیا۔ اب غریب صحابہ کو پھر پریشانی ہوئی، انہوں نے وہ بھی ثواب شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ یا رسول اللہ یہ تو غضب ہو گیا، مالداروں نے وہ بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ تو بھائیو پہلا انسان کون ہے؟ وہ مالدار جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اجر و ثواب کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کیا۔ نمبر 2، دوسرا انسان جس کے جیسے بننے کی ہمیں تمنا پڑی جائے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا بَيْنَ النَّاسِ وَيُعَلِّمُهَا او كما قال علیہ السلام۔ دوسرا وہ انسان ہے
رجل أعطاه الله الحكمة. بارک اللہ بارک آدمی ورجل دوسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم حکمت عطا کیا ہے. علم حکمت عطا کیا. پھر علم حکمت کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو علم دیتے ہیں لیکن سوئی بزنس میں لگے, کاروبار میں لگے. محلے کے اندر پڑھا لکھا عالم ہوگا, اتنا بزنس میں لگ گیا, ایک دن اگر جمعے کے وقت خطیب نہ ہے بھائی آپ خطبہ دے دے, بھائی میرے پاس ٹائم نہیں. یہ بہت بڑا مقام. رجل آتاہ اللہ الحکمت فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها. وہ انسان جس کو اللہ نے علم حکمت دیا تو علم حکمت کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے. محلے کے لوگ چلے آ رہے ہیں, ہمارے نے بیوی کو طلاق دے دیا, کچھ مسئلہ ہے, پڑوسی کے ساتھ ہی ہو گیا, بچے سے لڑائی ہو گئی, یعنی ہر قسم کے مسائل لے کر کے آتے ہیں اپنی تکلیف, اور وہ کتاب و سنت علم کی روشنی میں لوگوں کا وہ فیصلہ کرتا ہے. نمبر 2 وَيُعَلِّمُهَا, اور لوگوں کو بیٹھ کر کے تعلیم دیتا ہے, پڑھاتا ہے. یہ 2 قسم کے لوگ ہیں. انسان کو اگر رشک کرنا ہے غبطہ کہ ہم ایسے بنے تو اللہ نے فرمایا ان 2 قسم کے لوگوں کی طرح بننا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء, یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ حکمت علم دیتا ہے جسے چاہتا ہے. لیکن وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو اللہ تعالیٰ نے علم حکمت عطا کر دیا سمجھو اس کو بہت ساری بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. تو یہ 2 قسم کے آدمی ہیں. کوشش کرنا چاہیے دوستو کسی انسان کو دیکھنے کے بعد جو اس قسم کا حسد کرنے کے بجائے ہمیں بھی جذبہ ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مال دے تو ہم بھی ایسے صدقہ کریں, ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے تو ہم بھی اپنی اولاد کو ایسے بنائیں. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اولیاء اللہ, سب سے اچھے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل, سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو اللہ یاد آ جائے اور اس کے جیسے بننے کی خواہش و تمنا کرنے لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں دنیا کے کھلاڑیوں, فلم اسٹاروں, طرح طرح کے جو ہیں ان کے نقش قدم, ان کے طور طریقے کو پسند کرنے کے بجائے ان کے جیسے بننے کے بجائے نیک لوگوں کی راہ اختیار کریں. ممکن ہے نیک لوگوں کی راہ اختیار کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنا دے. کوئی کسی نے کہا احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, لوگوں میں بہت اچھا تو نہیں لیکن اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہوں اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ میری محبت کو قبول کرے تو ممکن ہمیں بھی ان کے جیسے نیک بنا دے. حضرت نبی علیہ السلام کے 2 مؤذن تھے. کتنے؟ ایک تو بلال اور دوسرے ابو محذورہ. ابو محذورہ کافر تھے, مشرک تھے. جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے بلال کو کہا اذان دو فتح مکہ. حضرت بلال کی اذان خوب بلند آواز سے اذان دیا, پورا مدینہ مکہ تو چھوڑا گونج اٹھا. نبی علیہ السلام اذان کے بعد ایسے راستے میں جا رہے تو دیکھا کہ ایک وادی ہے, وہاں سے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال کی نقل کوئی اتار رہا. دیکھو کہتے ہیں انسان کبھی اچھی نیت سے کسی کی نقل اتارے تو شاید اس میں کیا ہوتی, خیر ہوتی. سمجھیے نا, کس کی نقل اتار رہا تھا حضرت اور مسخرہ کر رہا تھا. بکری چرا کافر کا بچہ اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان. اللہ سبحانہ بڑی اچھی آواز ہے, کس کی ہے؟ آواز بڑی اچھی تھی ابو محذورہ کی, اور پوری اذان نقل اتار رہا ہے. اللہ سبحانہ کون ہے؟ ایک صحابی کو بجا میں دیکھیں نیچے اترے تو بچے بھگے,
سارے بچے بھگے. کون اذان دے رہا تھا؟ کس نے اللہ اکبر کہا؟ وہ بھگے سے. اور ابو محذورہ بھگنے لگے. نہیں اس نے کہا. سب لوگوں نے کس کی طرف اشارہ کر دیا؟ ابو محذورہ. پکڑا، چلو اللہ رسول کے پاس چلو. اللہ اکبر. کہتے ہیں بعض لوگ اس کے لیلا میں چلا، اس کے مولا حاصل ہو گیا. اے حقیقت منتظر، کبھی نظر آ کبھی لباس مجاد میں، ہزار سجے تڑپ رہے ہیں میری جبینیں نیاز. اللہ اکبر. پھاڑ. اللہ رسول نے تم اذان دے رہے تھے؟ ہاں. کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے اللہ اللہ سبحانہ ادھر ان کو بلایا. تاکل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان سکھلائی. کہتے اذان ختم ہونے کے پہلے اللہ نے اس بچے کو توفیق دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. کلمہ پڑھیں. اور یہی ابو محذورہ ہیں جن کو اللہ رسول نے مکے حرم کا مؤذن مقرر کر دیا. انسان برے لوگوں کے طور طریقے کو اپنانا یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور اچھے لوگوں کے طریقے کو اپنانا اور ان کے جیسے بننے کی خواہش و تمنا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا عمل ہے، نیکی ہے. اور کبھی اس نیکی کی برکت سے واقعی اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیک بنا دیتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق سے فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب